آج کا ہمارا یہ ویڈیو زکوٰۃ کے بارے میں ہے کہ رمضان آتا ہے، لوگ زکوٰۃ دینے لگ جاتے ہیں، لوگ مانگنے آنے لگ جاتے ہیں کہ زکوٰۃ دو۔ تو آج کا جو یہ بیان ہے یہ صرف زکوٰۃ کے بارے میں ہے۔ تو آج ہم کوشش کریں گے کہ زکوٰۃ کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ پورا سمجھائیں۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کے بارے میں کہ زکوٰۃ آخر کہتے کس کو ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلے توحید، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ۔ تو یہ 5 چیزوں کی بنیاد جو ہے، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ تو زکوٰۃ کہتے کس کو ہیں؟ اور اگر آپ دیکھیں تو ہم قرآن اٹھائیں تو قرآن میں جو ذکر آتا ہے وہ نماز کا ذکر ہے، اور نماز کے ساتھ کس کو جوڑا ہے؟ زکوٰۃ کو جوڑا ہے۔ لیکن علماء نے زکوٰۃ کو سب سے پیچھے کر دیا ہے، سب سے لاسٹ میں زکوٰۃ کو رکھا ہے، اور اللہ نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو جوڑا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے کس کا حساب لیا جائے گا؟ نماز کا حساب لیا جائے گا۔ تو اللہ نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو جوڑا ہے۔ زکوٰۃ کو جوڑا کیوں ہے؟ حج کو کیوں نہیں جوڑا؟ روزے کو کیوں نہیں جوڑا؟ توحید کو کیوں نہیں جوڑا؟ لیکن زکوٰۃ کو ضرور جوڑا ہے۔ زکوٰۃ کو کیوں جوڑا گیا ہے؟ زکوٰۃ کو اس لیے جوڑا گیا ہے کہ نماز پڑھے گا بندہ تو اللہ کے آگے سجدہ کرے گا تو وہ اس سے اللہ کو راضی کرے گا۔ اور دوسرا زکوٰۃ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ مال جو ہے میری امت کا جو فتنہ ہے، یعنی جس سے فتنہ پھیلتا، میری امت کا جو فتنہ ہے وہ مال ہے۔ تو اس لیے زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ جوڑا گیا ہے کہ اگر بندہ جو ہے نماز پڑھتا ہے تو وہ اللہ کو راضی کرتا ہے، اور جب زکوٰۃ دے گا تو وہ مال کے ذریعے بندے کو راضی کرے گا، یعنی اس سے جو ہے بندہ راضی ہو جائے گا، بندہ خوش ہو جائے گا، اور لوگوں کے اندر مال کی جو محبت ہے وہ کم ہو جائے گی۔ جو آج کے دور میں زکوٰۃ دی جا رہی ہے کہ لوگ رمضان آتا ہے زکوٰۃ دینا شروع کر دیتے ہیں، اور لوگ گھروں میں آنے لگ جاتے ہیں مانگنے۔ تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی زکوٰۃ دی ہے، یا کسی صحابی نے ایسے زکوٰۃ دی ہے، یا حضرت علی نے ایسے زکوٰۃ دی ہو، یا حضرت عمر فاروق نے ایسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے زکوٰۃ دی؟ کسی نے ایسے زکوٰۃ نہیں دی، اور اللہ کے رسول نے زکوٰۃ دی نہیں ہے ایسے۔ اور زکوٰۃ دی کیسے ہے؟ زکوٰۃ ایسے دی ہے کہ مسجد نبوی میں ساری زکوٰۃ آ کے اکٹھا ہو جاتی تھی، اور پھر اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شام ہونے سے پہلے لوگوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ اور زکوٰۃ دینے کا جو مقصد ہے وہ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس مال ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے زکوٰۃ دی ہے کہ ان کے پاس کبھی مال اکٹھا ہی نہیں ہوا، یعنی کہ جو دن بھر مال اکٹھا ہوا اور انہیں شام کو دے دیا۔ اور کن لوگوں کو دے دیا؟ ان لوگوں کو دے دیا کہ جو آج زکوٰۃ دینے والے نہیں ہیں، تو اگلا رمضان جب آئے گا تو وہ خود زکوٰۃ دینے والے بن جائے، یعنی جس کا کاروبار ٹھپ ہو گیا ہو تو اس کو وہ اٹھا کر کے پورا دے دیا تاکہ یہ اپنا کاروبار بڑھائے، اور اگلے سال جب رمضان آئے تو یہ خود زکوٰۃ دینے والا بن جائے۔ اس طریقے سے زکوٰۃ دی گئی ہے۔ اور یا کوئی اتنا غریب آدمی جو کھا نہیں پا رہا تو اگلا سال جب آئے تو وہ دوسروں کو کھلانے والا بن جائے، ایسی زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ اور زکوٰۃ کا آج جو زکوٰۃ دی جا رہی ہے، اس کا زکوٰۃ کا پورا مطلب ہی بدل دیا لوگوں نے۔ زکوٰۃ ایسے دی نہیں گئی کبھی۔ تو اللہ کے رسول کو اور اللہ اور اس کے رسول کو لوگوں کے دل میں مال کی محبت ختم کرنا ہی مقصد ہے، اور جب مال کی محبت لوگوں کے اندر ختم ہو جائے گی تو اس کے اندر اپنے رب کی محبت آ جائے گی۔ تو اس لیے اللہ نے سورہ بقرہ اٹھا کے دیکھیں تو کئی جگہ پہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو جوڑا، سورہ نوح کو اٹھا کے دیکھیں تو کئی جگہ پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو جوڑا ہے، اور اس طریقے سے کئی جگہ پر جو ہے اللہ نے قرآن کریم میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو جوڑا، لیکن اور کسی چیز کو نہیں جوڑا۔ کیوں؟ کیونکہ بندہ جو ہے نماز کے ذریعے اللہ کو راضی کرے، اور مال کے ذریعے بندوں کو راضی کرے، بندوں کو اللہ کے طرف بلائے، اور مال کی محبت ختم ہو جائے۔ اس لیے زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ تو زکوٰۃ جو دیں اس طریقے سے دیں کہ جس کو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں اگلے سال وہ خود زکوٰۃ دینے والا بن جائے، محتاج نہ رہے۔ لیکن آج جو زکوٰۃ دی جا رہی ہے وہ آج بھی محتاج ہے، اور کل بھی محتاج رہتا ہے، اور پرسوں بھی محتاج رہے گا۔ وہ کبھی جو ہے خوشحالی اس کے اندر آئے گی نہیں، کیونکہ زکوٰۃ دینے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بدل دیا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جو چیز کری جاتی ہے تو اس میں فائدہ ہوتا ہے، اور وہ چیز
सक्सेस हो जाती है, लेकिन जो उसके तरीके पर नहीं होती तो उसमें फ़ायदा नहीं पहुंचता है। आज जो हम ज़कात दे रहे हैं उसमें नबी का तरीका शामिल नहीं है, इसलिए आज लोग खुशहाल नहीं हो पा रहे हैं। जो आज गरीब हैं वो कल भी गरीब रहेंगे, क्योंकि ज़कात देने का तरीका हमारा बदल गया है। तो कोशिश करें कि हम जिसको ज़कात दें तो ऐसे दें कि अगले साल वो खुद ज़कात देने वाला बन जाए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आ गई हो, ना समझ में आई हो कोई बात, तो आप हमको कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।